السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لیٹ ہو گئے تھے ہمارے ایپیسوڈز ان کو اب کور کیا جائے، تو آج ڈائریکٹ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ سلسلہ، اس میں یہ کتاب ختم کرنی کوئی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہو شروع کی تھی تو انہوں نے ختم کرو۔ ایک دوسری ریزن یہ ہے کہ اور بھی بہت کچھ ہے ابھی، اور مصفی کا ایک شعر تھا جو جب ہم 2005 کے زلزلے کو کور کرنے کے لیے وہاں بالا کوٹ وغیرہ گئے ایک اخبار کی طرف سے، تو میں نے جو کلر پیج کی فل پیج رپورٹ بنائی تھی اس کے شروع میں نے ہیڈنگ یہ لگائی تھی کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے سینے میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تو ہم جب اپنے ملک کی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اور عالم اسلام میں اس طرح کے شدت پسندوں کو کھل کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کے مقابل پر عامت الناس جانتے ہیں لیکن ان کو زبان نصیب نہیں ہے، اہل دانش سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور منافقت کر رہے ہیں لیکن ان کو اسالیب میسر نہیں ہیں، اور وہ جو ایک خاص طرح کا سٹینڈ لینے کے لیے فطری قوت ہوتی ہے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ وہ آسمان سے عطا ہوتی ہے، چلیں لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ آپ کے زمینی کریکٹر ہی اس کو پیدا کر لیتے ہیں، بٹ وٹ ایور جہاں سے بھی وہ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کے لیے بہت سارا میٹیریل پیش کرنا ضروری ہے، بہت ساری گفتگو کرنی باقی ہے، اور وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کو اس میں ٹیون ہونا پڑتا ہے، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی۔ اور پھر جب وہ بات شروع کر دی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آج گفتگو شروع کی ہے تو کل آپ کو اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے، دہائیاں لگتی ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ جب کبھی کوئی وہاں ٹاک شو یا ویسے کوئی گفتگو چل رہی ہو تو اس میں اگر فراز کا یہ شعر پڑھا جائے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو یہ کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، لیکن اکیلے وجود کے ساتھ، تھوڑی آواز کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ، نہ ہونے کے برابر پینیٹریشن کے ساتھ اپنے حصے کی اکیلی شمع جلانا کتنا مشکل ہے، وہ ہم سے نہیں، انہی سے پوچھئے جو نہیں جلا رہے۔ چلیں میں بات شروع کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 140 ہے، اور مرزا طاہر احمد صاحب کی کتاب مذہب کے نام پر خون، جس میں وہ مودودی فلسفی اور ان کے قتل مرتد کے نظریے کا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں، اس میں جہاں ہم نے بات کل ختم کی تھی کہ کافر کو تو پھر بھی کچھ امید ہو سکتی تھی، کیونکہ ابھی اس نے اپنی طبعی موت تک خدا جانے کتنے برس دیکھ بھال کے کاٹنے تھے، اور خدا جانے کتنے مواقع اسے میسر آنے تھے کہ حق و باطل میں تمیز کر کے اخروی نجات پا لیتا، مگر یہ مجبور مرتد کہ جس کی رگ جان کاٹنے کے ساتھ ہی نجات کی سب امیدیں منقطع کر دی گئی ہیں، دوسری دنیا میں آنکھ کھولتے ہی جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو خدا جانے ان ہاتھ دبانے والوں سے متعلق جنہوں نے ہاتھ دبا کے کہا تھا کہ تم سستے چھوٹے ہو، خدا جانے ان ہاتھ دبانے والوں کے متعلق کیا سوچ رہا ہوگا جنہوں نے قتل سے پہلے اسے یہی یقین دلایا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی فلاح اور بہبود کی خاطر ہی کیا جا رہا ہے۔ آخر میں پھر قارئین کی یاد اور میں اپنے ناظرین کی یاد تازہ کرنے کی غرض سے اشاعت اسلام کے بارے میں مودودی صاحب کی پالیسی کے تمام نکات کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، غیر اسلامی ممالک کو دعوتی کارڈ بھجوائے جائیں مگر طاقت پاتے ہی خصوصاً ہمسایہ ممالک پر حملہ کر دیا جائے۔ نمبر 2، کافروں کو مسلمانوں میں تبلیغ سے منع کیا جائے، کافروں کو مسلمانوں میں تبلیغ سے منع کیا جائے۔ یہ پریکٹیکلی پہلے کافر قرار دیا، اور اب ہر واہیاتی کی وہاں پہ اجازت ہے
یہ پچھلے ہفتے ہی مولوی فضل الرحمان وہاں جا کے ربوہ میں جناب نگر ختم نبوت کانفرنس یا جو کچھ بھی وہ مناتے ہیں، وہ سرحد سے جا کے وہاں خطاب کر کے آ رہا ہے اور ریگولر جاتا ہے، اور سپیکروں کے منہ کیے ہوئے ہیں ربوہ کی طرف، دوسری طرف تو دریا ہے۔ لیکن کافروں کو مسلمانوں میں تبلیغ سے منع کر دیا جائے، یہ مودودی فلسفی پریکٹیکل شکل اختیار کر کے مسلط کی گئی ہے اور نظر آ رہی ہے وہاں جگہ جگہ۔ نمبر 3، کافروں کو کافروں میں بھی تبلیغ سے منع کیا جائے۔ یہ آپ کے ہائی کورٹ کے ڈیسیژنز بتاتے ہیں کہ الفضل جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ صرف احمدی قارئین کے لیے، جتنے اشاعتی پرچے تھے جماعت احمدیہ کے، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ صرف احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے، وہ بھی بین ہے، ان کو بھی چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کس طرح مودودیت کے چنگل کیا اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اب بھنبل پوسوں میں پڑے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ کون اب آپ کی صلح کرواتا ہے اور کون آپ کو واپس اٹھاتا ہے اور کون آپ کو پھر لا کے بٹھاتا ہے۔ بہرحال کافروں کو مسلمانوں میں تبلیغ سے منع کر دیا جائے اور کافروں کو کافروں میں تبلیغ سے منع کر دیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے نزدیک لازماً قتل مرتد کا مسئلہ بھی اس پالیسی کا جز ہے، اور دراصل یہ 4 نکاتی پروگرام کہلانا چاہیے تھا، مگر مشکل یہ ہے کہ مولانا کو مجھ سے اتفاق نہیں۔ میرے نزدیک یہ اس پالیسی کا حصہ اس لیے ہے کہ طبعاً قتل کے خوف سے بہت سے مسلمان دوسرے مذاہب اختیار کرنے سے رک جائیں گے۔ مثلاً پچھلے دنوں پاکستان میں ایک خاصی تعداد میں مسلمانوں نے عیسائیت اختیار کی۔ اگر یہ طریقہ قتل، یہ پچھلے دنوں اس لیے کہا جا رہا ہے، سن 50 کی دہائی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اگر یہ طریقہ قتل رائج ہوتا تو شاید مشکل سے ان مرتدین میں سے ایک آدھی ایسا راست باز نکلتا کہ منافق بن کر زندہ رہنا پسند نہ کرتا، مگر مولانا کے نزدیک یہ اس پالیسی کا حصہ نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس طرح مسلمانوں میں منافق پیدا کیے جائیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں، مولانا مودودی لکھتے ہیں، قتل مرتد کو یہ معنی پہنانا بھی غلط ہے کہ ہم ایک شخص کو موت کا خوف دلا کر منافقانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا ان فلسفوں کے نتیجے میں، اس لیے اب اس کی خود ہی اظہار وجوہ کر رہے ہیں۔ دراصل معاملہ برعکس ہے، ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنی جماعت کے اندر آنے کا دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں جو تلون کے مرض میں مبتلا ہیں، یعنی آج کچھ ہیں تو کل کچھ ہو جائیں، اور نظریات کی تبدیلی کا کھیل تفریح کے طور پر کھیلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ عین حکمت و دانش ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس جماعت کے اندر آنا چاہے پہلے ہی مطلع کر دیا جائے کہ یہاں سے پلٹ کر جانے کی سزا موت ہے۔ جماعت اسلامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اور لائے ہوئے مذہب اسلام سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی اوپر کی چیز ہے جہاں سے واپسی کی سزا موت ہے، کیونکہ اسلام میں ارتداد کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف میں جب یہ فرمایا من یرتدد منکم، جو تم میں سے مرتد ہو جائے، اس کے بعد آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، پوری اس آیت میں، اس سورت میں، اس سپارے میں، اس پورے قرآن میں، اس کے بعد آپ کو اس من یرتدد منکم کی کوئی سزا کہیں نہیں نظر آئے گی۔ کسی کانٹیکسٹ میں بھی ثم کفر و ثم یؤمن کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک آدمی پہلے مومن ہوتا ہے، پھر کافر ہو جاتا ہے، پھر مومن ہوتا ہے، پھر کافر ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں کسی مودودیت کو اختیار نہیں دیا کہ آپ جا کے اس کو قتل کر دو۔ یہ جماعت اسلامی یہ ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے، وہ پھپھے کٹنی کہلاتی ہے۔ یہ مذہب کے اور دین کے ایسے ٹھیکیدار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جماعت اسلامی کو عالم اسلام اور مذہب اسلام سے بھی کوئی برتر حیثیت دینی چاہیے، تبھی تو کہتے ہیں کہ اس میں واپس جانے والے کی سزا موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے واپس جانے والے کی سزا موت نہیں تھی از روئے قرآن۔ یہاں سے پلٹ کر جانے کی سزا موت ہے، تاکہ وہ داخل ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لے
کہ اسے ایسی جماعت میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس طرح جماعت میں آئے گا ہی وہ جسے کبھی باہر جانا نہ ہوگا۔ مرتد کی سزا، صفحہ 51-52۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہندوستان کی اشتراکی پارٹی کا، کمیونسٹ پارٹی کا بھی بعین ہی یہی طریق تھا کہ وہ اپنی خفیہ سوسائٹیوں کا ممبر بنانے سے پہلے ہر آنے والے کو یہ تنبیہ کر دیا کرتے تھے کہ میاں باہر جانے کی سزا موت ہوگی۔ زراعتی کالج لائل پور، یعنی جو اب ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، کا ایک طالب علم جسے میں جانتا تھا بیچارہ اسی جرم میں مارا گیا تھا۔ مگر یہ تو ضمناً مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی جو میں نے کر دی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع کا جو پبلک ایکسپوئر تھا، اس میں ضمناً ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ان کو یاد آتی تھیں، جو انہوں نے کچھ کر دیں اور کچھ اپنے سینے میں رکھی ہوں گی، لیکن اجتماعی جو ٹیکسچر بنا ہوا تھا سوسائٹی کا، جو اب اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہوا ہے، وہ اس سے کم نہیں تھا۔ فرماتے ہیں یہ تو مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی تھی جو میں نے کر دی، کیونکہ اس سے میرے اس نظریے کو مزید تقویت پہنچتی ہے کہ مودودیت میں اشتراکیت کا رنگ غالب ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ مولانا نے کچی عمر میں لینن یا مارکس کے بعض اردو ترجمے پڑھ لیے ہوں اور آئندہ زندگی کے تصورات ڈھالنے میں انہوں نے ضرورت سے زیادہ کام کیا، مگر اس ذکر کو میں چھوڑتا ہوں۔ اس وقت اصل مبحث یہ نہیں تھا۔ بحث سے ہوتا ہے مبحث، وہ جو عام ینگسٹرز بھی بعض سنتے ہیں تو وہ مبحث پہ بیٹھ کے پکڑ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یہ مبحث کیا ہوتا ہے؟ بحث، مباحثہ، مبحث، جو تو یہ ایک اس طرح کی جو سکہ بند تحریریں پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں میرا اپنا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ میں میرے سننے والوں کا ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں میں نے وہ نقص امن پڑھا تھا، تو وہ میرے استاد اردو کے پروفیسر مبارک عابد صاحب نے، اور مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ ابھی بھی وہ مجھے یہ اعزاز اور وہ شفقت حاصل ہے کہ وہ وہی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والی ٹون میں کہتے ہیں، طاہر، اوے طاہر، یہ نقص امن نہیں ہوندا، یہ نقض امن ہے۔ تو اس ایک لفظ کی اصلاح سے میرے تو گویا انہوں نے 25-30 سال واپس سفر کروا دیا۔ تو اس وقت اصل مبحث یہ نہیں تھا۔ میں مولانا مودودی کی قتل مرتد کی وہ توجیہ لکھ رہا تھا جسے سننے کے بعد پھر میرا یہ حق نہیں رہتا کہ قتل مرتد کے عقیدے کو بھی اشاعت اسلام کی پالیسی کا ایک جز بناؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا نہیں کیا اور محض 3 نکاتی پروگرام پیش کیا ہے۔ بس اب اس حصہ مضمون کو ختم کرتا ہوں، مگر جانے سے پہلے مودودی صاحب مجھے اجازت دیں کہ ان کی پیش کردہ مندرجہ بالا توجیہ سے متعلق 1-2 سوال پیش کر دوں، اور وہ سوال یہ ہیں۔ اول، اگر آپ کا یہ دعویٰ درست ہے کہ قتل مرتد کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے اپنی جماعت کے اندر آنے کا راستہ بند کر دینا چاہتے ہیں، تو یہ فرمائیں کہ عام انسانی طریقے پیدائش کے ذریعے اس مزاج کے جو مسلمان آپ کی سوسائٹی کے اندر مسلسل داخل ہوتے رہیں گے، ان کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا تجویز سوچی ہے؟ نسل انسانی کی پیدائش کے اوپر بند باندھنے کا یا اس کے اوپر فلٹر کون سا لگائیں گے؟ اور دوم، اگر عین حکمت و دانش یہی ہے کہ ہر اس شخص کو جو جماعت کے اندر آنا چاہے پہلے ہی مطلع کر دیا جائے کہ یہاں سے پلٹ کر جانے کی سزا موت ہے، تو وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے پیدائش سے پہلے ہی مسلمانوں کو خبردار کر دیا جائے کہ اگر آنا ہے تو 100 مرتبہ سوچ کر آؤ، ورنہ اس دنیا میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر غیر مسلم ہوئے تو پھر مرو گے۔ لازم تھا کہ خلاف فطرت عقائد کی توجیہات بھی خلاف فطرت ہی ہوں۔ یہ ہے جملہ اس چیپٹر کے آخر پہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی طرف سے۔ لازم تھا کہ خلاف فطرت عقائد کی توجیہات بھی خلاف فطرت ہی ہوں۔ یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا مسنگ ہے، میری کوشش ہوگی کہ کم از کم ایک اور ضرور کر دیا جائے تسلسل میں، ورنہ پھر یہ کہ جب بھی باری آ گئی سو ٹھیک ہے، لیکن مسائل یہی ہیں اور توجہ نہیں ہے، اور ہمیں اپنی آواز پہ
اس لحاظ سے کوئی بے یقینی نہیں ہے کہ کل ہی اس میں عبد الکریم قدسی صاحب نے ایک ٹرائیبیوٹ کے طور پر ایک شعر اپنا بھیجا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، پوری کہیں ان کے شعر میں وہ غلط نہ کر دوں، کہ یہ سفر بہرحال جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، کیونکہ سنجیدگی اور لگن کے ساتھ کہیں پہ بھی کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کوئی آواز اٹھائی گئی ہو اور آواز لگائی گئی ہو تو اس کی بازگشت آئندہ زمانوں میں سنائی دیتی رہتی ہے۔ لیکن یہ جلد باز ہیں کہ اج لوروں چل کے تو کل اسلام آباد حکومت گرا کے تو پرسوں دنیا دی اصلاح فیصلے کرنے چاہتے ہیں، نو دیٹس ناٹ پاسبل۔ ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہسٹری میں کسی جگہ پہ بھی اور جغرافی میں کسی خطے میں بھی ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔